مجھے نہیں کرنی ان سے شادی۔ اس نے صاف انکار کیا تھا۔ کیوں نہیں کرنی تمہیں فہم سے شادی؟ ہمدان صاحب نے سخت نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ لے نانا جان، آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے آپ کا پوتا رنڈوا ہے، اوپر سے کم از کم بھی مجھ سے 12-13 سال بڑا ہے۔ میں کیوں ان سے کرنے لگی شادی؟ ان کے لیے ڈھونڈے آپ کوئی 2 بچوں کی اماں جو انہیں سنبھال سکے۔ اس نے بڑے دھڑلے سے کہا تھا کہ وہاں کھڑی سب خواتین کے منہ کھل چکے تھے، جبکہ مردوں کے چہرے سرخ تھے۔ وہیں فہم مرزا جو ابھی ہی ہال میں داخل ہوا تھا، اس کی بات سنتے فہم مرزا کی آنکھوں سے گویا خون ٹپکا تھا۔ لڑکی، اپنی زبان سنبھالو، میں اپنے بیٹے کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ مانتی ہوں اس کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرو۔ بابا جان اپنی نواسی کو سمجھا لیں، میں نے کچھ سخت کہہ دیا تو ممانی برا مان جائیں گی۔ شازمین بیگم کرخت لہجے میں بولی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے خلاف ذرا سا حرف بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ جنت، میں نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اور تمہیں یہ ماننا ہی پڑے گا۔ ہمدان صاحب نے اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن نانا جان، مجھے شادی ہی نہیں کرنی، تو ان سے شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جنت بے بس سی بولی تھی۔ شادی تو تمہیں کرنی ہی ہے، مجھ بوڑھے کی کیا خبر؟ اس لیے مجھے تمہیں اپنی زندگی میں ہی اپنے گھر کا ہوتے دیکھنا ہے، اور فہم سے بہتر تمہارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمدان صاحب نے نرمی سے کہا۔ ٹھیک ہے نانا جان، میں شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن ان سے بالکل نہیں کروں گی، اور جس سے مرضی کروا دیں، اس نے بے دھڑک انداز میں کہا۔ جنت، ہمدان صاحب نے اسے تنبیہ کی۔ باقی سب خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ جنت کے بولنے سے پہلے ہی اس کی سپاٹ آواز گونجی تھی۔ دادا جان، اپنی نواسی کو خبر کر دیں کہ تیار ہو جائے، شادی تو اس کی مجھ سے ہی ہوگی، میرے بچوں کی اماں یہی کہلائے گی، پھر چاہے 2 کی بنے یا 4 کی۔ فہم مرزا سپاٹ لہجے میں بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کی بات سنتی سب لڑکیاں وہاں سے ادھر ادھر ہو چکی تھی۔ تم میرے ساتھ چلو۔ ہمدان صاحب جنت کو اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ کیا مسئلہ ہے جنت بیٹا؟ تم انکاری کیوں ہو؟ کیا فہم نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی کی ہے؟ ہمدان صاحب اسے اپنے حصار میں لیے نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر انہوں نے ایک بار پھر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، جنت نے جواز پیش کیا۔ عمر کا فرق معنی نہیں رکھتا۔ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ فہم سے بہتر تمہارے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمدان صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ لیکن نانا جان، ان کی پہلے ہی منگنی ٹوٹ چکی ہے، اور جس کے ساتھ منگنی ٹوٹی ہے اس نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ فہم مرزا کو ایک لڑکی کے ساتھ بات کرنے تک کی تمیز نہیں ہے۔ وہ اس کی خواہشات کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ پھر میں تو ان سے بہت چھوٹی ہوں، مجھے کیسے سمجھیں گے؟ اس نے انگلیاں چٹخاتے ہوئے ایک اور جواز پیش کر دیا، جبکہ اصل مسئلہ کیا تھا یہ تو وہ خود ہی جانتی تھی۔ جنت، ایسا کچھ نہیں ہے، اس لڑکی کے سب الزامات جھوٹے تھے۔ اب تم مجھے بتاؤ، تمہیں اپنے نانا پر یقین ہے نا؟ میں تمہارے لیے کچھ بھی غلط فیصلہ نہیں کروں گا۔ ہمدان صاحب اسے دیکھتے مدھم سا مسکرا کر بولے۔ فہم مرزا شادی سے پہلے اپنی حدود میں رہنا چاہتا تھا، جبکہ وہ لڑکی اس سے بہت زیادہ کی ڈیمانڈ کر رہی تھی، جس پر اس نے بری طرح جھڑک دیا۔ بس اسی کو جواز بناتے اس نے انکار کر دیا تھا۔ ہمدان صاحب کے کہنے پر جنت نے اسبات میں سر ہلایا۔ تمہاری ماں کے جانے کے بعد تمہیں اپنے ان ہاتھوں میں کھلایا ہے، اس سے بھی زیادہ پیار تمہیں دیا ہے، اور رہی بات فہم کی تو وہ بہت اچھا ہے، یہ تمہیں نکاح کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اگر اس نے کسی بھی طرح تمہارے ساتھ غلط برتاؤ کیا تو تم اپنے نانا جان کو اپنے ساتھ پاؤ گی۔ اب مسکرا دو، مجھے پتہ ہے میری جنت میری بات کے خلاف نہیں جائے گی۔ ہمدان صاحب نے اسے پختہ یقین دلاتے مسکرا کر بولے۔ جی، وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب جاؤ اور شادی کی تیاریاں کرو، اسی جمعے کو نکاح ہوگا اور اتوار کو ولیمہ۔ جو بھی خریدنا ہے
اپنے سیفی ماموں کے ساتھ جا کر لے آنا، میں اسے کہہ دوں گا۔ ہمدان صاحب اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے بولے تو وہ وہاں سے نکل آئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ اسی وقت شازمین بیگم بھی اس کے کمرے میں آ پہنچی۔ ممانی آپ؟ اس نے حیرت سے پلٹ کر اپنے سامنے شازمین بیگم کو دیکھا تھا۔ ہاں میں۔ کیا کہا بابا جان نے تم سے؟ تم نے انکار کر دیا یا نہیں؟ شازمین بیگم اس کے سامنے آتی سپاٹ لہجے میں بولی۔ نہیں۔ اس کا لہجہ بھی حد سے زیادہ سرد تھا، کیونکہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم کسی صورت میرے بیٹے کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی تو پھر تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ شازمین بیگم غصے سے گرجی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے بیٹے میں ایسے کوئی پھول نہیں لگے جن کو دیکھتے میں اس کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہوں، نہ ہی مجھے اس میں کوئی دھواں دھار محبت ہے جو میں اس کی ماں کی ہر جائز ناجائز بات مانوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں آپ کے بیٹے کی زندگی میں شامل ہوں تو نانا جان کو خود انکار کریں، مجھے کسی کے سامنے برا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے کہنے پر باہر سب کے سامنے بولا نا میں نے، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے کے الفاظ تو سنے ہی ہوں گے، اس لیے بہتر ہے کہ جا کر اپنے بیٹے کو لگام ڈالے۔ وہ سینے پر دونوں ہاتھ باندھے سپاٹ لہجے میں بولی۔ بہت زبان چلتی ہے تمہاری، بس اسی وجہ سے میں نہیں چاہتی کہ تم میرے بیٹے کی زندگی میں آؤ۔ اب چپ چاپ جا کر بابا جان کو منع کر کے آؤ، ورنہ بچپن کی سزائیں یاد ہے نا؟ کیا خیال ہے ایک بار پھر گرم استری تمہاری کمر پر لگاؤں؟ شازمین بیگم اس کی طرف دیکھتے غصے سے بولی۔ ان کی بات سنتے وہ اندر سے کانپ گئی پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ بھول ہے یہ آپ کی، آپ مجھے اب کوئی نقصان پہنچائیں گی۔ جو گرم استری آپ میری کمر پر لگانا چاہتی ہیں، یاد رکھیے گا اس کا رخ آپ کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ شازمین بیگم تو کتنی ہی دیر اس کے الفاظ کے اثر سے ہی نہیں نکل سکی تھی۔ وہ لڑکی 1 سال اپنی بڑی خالہ کے گھر گزار کر آئی تھی اور اس کی شخصیت میں اتنا نکھار آیا تھا کہ جو پہلے ڈری سہمی رہتی تھی اب منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ جنت کی والدہ بچپن میں انتقال کر گئی تھی، جس کے بعد اس کے نانا نانی دونوں نے ہی اسے پالا تھا۔ وہ 15 سال کی تھی جب اس کی نانی کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد سے اس کی بڑی ممانی نے جنت کا جینا حرام کر دیا تھا۔ باقی دونوں ممانی بڑی ممانی کی طرح سزا نہیں دیتی تھی، لیکن جب جنت فارغ نظر آ جاتی تو اپنے حصے کے سارے کام اسی سے کرواتی۔ وہیں اس کے تینوں ماموں اور ان کے بچوں کے ساتھ اس کی بہت بنتی تھی، سوائے فاہم کے، کیونکہ وہ بچپن سے ہی سب سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ وہ سب سے بڑا تھا، سب پر اس کا روب بھی کافی زیادہ تھا اور سب اسے ڈرتے بھی بہت تھے، سوائے جنت کے، جس نے آج بھی اس کا لحاظ نہیں کیا تھا۔ وہ 20 سال کی تھی، اس سے عمر میں 12 سال چھوٹی تھی، لیکن باتیں اس کی کسی کا بھی دماغ گھما سکتی تھی، جیسے فاہم کا گھمایا تھا۔ وہ جو خود دادا جان سے انکار کرنے والا تھا، اس کی باتیں سنتے اب وہ ضد پر اڑ گیا تھا کہ جنت سے ہی نکاح کرے گا۔ آج جمعے کا دن تھا، ہر طرف چہل پہل تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں پر سجی مہندی کا گہرا رنگ دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ یہاں گزارا کر پاتی بھی یا نہیں، کیونکہ یہاں تو اس کی ممانی ہی اس کے خلاف تھی۔ بچپن سے انہوں نے جتنی سزائیں دی تھی وہ ڈر کر سہم کر خاموش رہ جاتی۔ اس نے سوچا تھا شادی ہوگی تو وہ یہاں سے دور چلی جائے گی اور اسے شازمین بیگم کی سزائیں نہیں برداشت کرنی پڑیں گی، پر اب تو وہ اس کی ساس کے روپ میں تھی، نہ جانے اب اسے پرسکون زندگی گزارنے دیتی بھی یا نہیں۔ اچانک ہی اس کے دماغ میں ایک خیال سا کوندا اور اس نے اس پر عمل کرنے کا سوچ لیا۔ مہمان اب تقریباً جانے ہی لگے تھے، بہت کم لوگ بچے تھے جب نفیسہ بیگم نے شازمین بیگم سے کہا کہ انہیں جنت کو فاہم کے کمرے میں رخصت کر دینا چاہیے، جس پر شازمین بیگم اپنی دیورانی کی بات سنتی مسکرائیں۔ امارا، سحر، جاؤ جنت کو فاہم کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ آپ لوگ، انہوں نے مصنوعی مسکراتے ہوئے کہا۔ شازمین بیگم اندر ہی اندر تل ملا رہی تھی، لیکن سب کے سامنے کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ انہیں لگا تھا وہ جنت کو ڈرا دھمکا کر انکار کروا دیں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا تھا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے جنت کو اپنے بیٹے کے نام ہوتے دیکھا تھا۔ جی تائی امی،
وہ دونوں شازمین بیگم سے کہتی جنت کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جنت ہمارا کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھتے اس کی چیخ نکلی تھی۔ وہ دونوں جلدی سے آگے بڑھی۔ جنت جنت اٹھو۔ سحر نے اس کا چہرہ تھپ تھپایا لیکن وہ نہیں اٹھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سامنے دلہن کے لباس میں ملبوس، ہوش و خرد سے بیگانہ زمین پر پڑی جنت کو۔ کیا جنت آپ ہی مر گیا؟ ہمارا نے گھبراتے ہوئے سحر کی طرف دیکھا۔ شٹ اپ ہمارا، وہ بے ہوش ہے۔ مجھے لگتا ہے اس نے نیند کی گولیاں کھا لی ہیں۔ تم بھاگ کے جاؤ اور سب کو بلا کر لاؤ۔ سحر نے جنت کے پاس ہی پڑی نیند کی گولیوں کی خالی شیشی دیکھتے ہمارا کو ڈپٹ کر کہا تو وہ تیزی سے نیچے بھاگی۔ مہمان جانے کے بعد گھر کے سبھی لوگ ہال میں جمع تھے۔ جب ہمارا ہانپتی ہوئی وہاں پہنچی، دادا جان، فاہم بھیا، وہ جنت آپ ہی، ہمارا اتنا بولتی اپنا سانس بحال کرنے لگی کہ اس کی حالت دیکھتے سب لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا جنت کو؟ ہمدان صاحب کے ساتھ ہی فاہم دونوں نے ایک ہی سوال کیا۔ وہ جنت آپ ہی، لاش، گولیاں۔ سحر کے سمجھانے کے باوجود وہ ہڑبڑی میں اپنے دماغ میں چلتا سین بول رہی تھی، کیونکہ اس نے مووی میں یہی دیکھا تھا، جو گولیاں کھاتا ہے وہ مر جاتا ہے، جبکہ اس کی اتنی سی بات باقی سب کا دل ہلا گئی تھی۔ فاہم بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتا جنت کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی باقی سب بھی تھے۔ جنت، اس نے سحر کی گود میں بے سدھ پڑی جنت کو دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس کی طرف بڑھا۔ بھائی، اس نے شاید نیند کی گولیاں کھا لی ہیں، جلدی چلیں، ہمیں اسے ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ سحر نے اس کو جنت کا گال تھپ تھپاتے دیکھ کر کہا تھا، ساتھ ہی وہ شیشی بھی دکھائی جو جنت کے پاس پڑی تھی۔ فاہم لمحے کی بھی دیر کیے بنا اس کو اٹھائے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جمال صاحب اور سیف صاحب تھے۔ پچھلی گاڑی میں احسن، رضا، سحر اور نفیسہ بیگم تھے۔ عمران صاحب ہمدان صاحب کے پاس گھر ہی رکے تھے، کیونکہ جنت کی حالت دیکھتے ان کی خود کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ شازمین بیگم کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، الٹا وہ تو دعائیں کر رہی تھی کہ مر جائے تو جان چھوٹے اسے۔ ڈاکٹر، کیا ہوا اسے؟ یہ ٹھیک تو ہے نا؟ فاہم نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ ڈاکٹر کے کیبن میں ہی بیڈ پر لٹائے ہوئے تھا، باقی سب باہر تھے۔ جی مسٹر فاہم، یہ بالکل ٹھیک ہے، بس کچھ نہ کھانے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی تھی، جس کے باعث یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ مطلب اس نے تو نیند کی گولیاں کھائی تھی، یہ بے ہوش تھی اور اس کے پاس نیند کی گولیوں کی شیشی پڑی ہوئی تھی۔ فاہم الجھے ہوئے لہجے میں بولا، نہیں مسٹر فاہم، انہوں نے کسی قسم کی کوئی گولیاں نہیں کھائیں، بس کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ یہ ڈرپ ختم ہونے تک ہوش میں آ جائیں گی، آپ ان کے لیے جوس کا انتظام کریں۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتی نرس کو اس کا خیال رکھنے کا کہتے اپنے راؤنڈ کے لیے باہر نکل گئی۔ اس کے پیچھے ہی فاہم تھا، جس نے وہاں کھڑے سب لوگوں کے ساتھ ساتھ فون کر کے گھر بھی بتا دیا کہ جنت بالکل ٹھیک ہے، اور باقی سب بھی جو ڈاکٹر نے کہا، جس کا مطلب تھا کہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش نہیں کی، جس کو سنتے سب کی سانس میں سانس آئی تھی۔ وہیں شازمین بیگم ہڑبڑاتی رہ گئی۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھولتے چھت کی طرف دیکھا جو دھندلی سی نظر آئی۔ جنت؟ فاہم نے اسے ہوش میں آتے دیکھا تو فوراً پکارا۔ جنت نے اپنی آنکھیں کھولتے اس کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے ارد گرد دیکھتے حیرت سے سوال کیا۔ جہنم میں، فاہم نے جل کر جواب دیا۔ ان سب کا خون سکھا کر اب پوچھ رہی تھی کہ کہاں ہوں؟ جہنم میں تو آپ جائیں گے جنہوں نے ایک معصوم بچی سے شادی کی ہے۔ وہ ارد گرد کا ماحول دیکھتے سمجھ چکی تھی کہ میں ہاسپٹل میں ہوں، اسی لیے اسے کرارا جواب دیا۔ تم نے نیند کی گولیاں کھائی تھی؟ فاہم کو جانے کیوں لگ رہا تھا کہ اس نے یہ حرکت کی ہوگی۔ نہیں تو، اس نے گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ صرف سوچنے پر ہی کہ میں ہسپتال پہنچ گئی، اس نے دل ہی دل میں خود کلامی کی۔ ہاں، اس نے سوچا تھا کہ وہ نیند کی گولیاں کھانے کی ایکٹنگ کرے گی، جس سے رخصتی رک جائے گی۔ اسے یاد تھا اس نے شیشی سے ساری گولیاں نکالتے فوائل پیپر میں لپیٹ کر دراز میں پھینکتے خالی شیشی ہاتھ میں پکڑی تھی۔ کیا وہ ڈرامہ کرے گی؟ لیکن اس سے پہلے ہی اسے ایک زوردار چکر آیا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ پھر اس کی آنکھ اب کھلی تھی۔ یہ پیو،
اور اٹھ کر بیٹھو، گھر چلنا ہے، دادا جان پریشان ہو رہے ہیں اپنی لاڈلی نواسی کے لیے۔ اس کے سامنے جوس کا گلاس کرتے وہ ساتھ ہی اسے بٹھا بھی چکا تھا۔ یہ کیوں پیوں میں؟ کیا پتا آپ نے اس میں زہر ملایا ہو۔ وہ شوقی نظروں سے اسے دیکھتے منہ بنا کر بولی، تمہارا الزام اپنے سر لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ ہاں مانا، میں بہت بے صبرا ہو رہا ہوں تمہیں اپنے بچوں کی اماں بنانے کے لیے، تو زہر وہ کام نہیں کر پائے گا، اس لیے بہتر ہے اس کو ختم کرو اور گھر چلو۔ وہ مانی خیزی سے بولتا اس کے طوطے اڑا چکا تھا۔ وہ گڑبڑاتی ہوئی خاموشی سے جوس پینے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ زبردستی اس سے لیے باہر نکل چکا تھا۔ گاڑی ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا سے نکل کر اب سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جنت کھڑکی سے باہر منہ کیے چہرے پر غصے کے تاثرات سجائے بیٹھی تھی، جبکہ فاہم اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کیے نہایت سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ تم اب بھی مجھ سے سیدھے منہ بات کرنے کو تیار نہیں ہو جنت؟ ایک نظر اس پر ڈالتے وہ سنجیدہ سا بولا، ساری زندگی ساتھ گزارنی تھی، وہ ایسے ہی تو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے آپ سے بات کی ہی کب ہے جو اب سیدھے منہ کروں گی؟ میں جانتی ہوں اب بس نانا جان کے سامنے اچھا بننے کی ایکٹنگ کرنے کے لیے میرا خیال رکھ رہے۔ اس نے بنا دیکھے لہجے میں کہا، دادا جان تمہاری اس حرکت سے کس قدر پریشان تھے اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ اگر تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ تھا تو مجھ سے بات کرتی، یہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ فاہم نے سخت لہجے میں کہا، تماشا؟ میں نے کوئی تماشا نہیں لگایا، اور رہی بات مسئلے کی تو مجھے آپ سے بڑا مسئلہ زندگی میں کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ منہ بنا کر بولی، جنت کیا چاہتی ہو تم؟ فاہم نے اس کی طرف دیکھتے غصے سے کہا، کچھ نہیں چاہتی، اب جو نہیں چاہتی تھی وہ ہو چکا، اب تو کچھ ہے ہی نہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کی بات سنتے فاہم نے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ وہ کچھ ہی دیر میں مرزا ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ لاؤنج میں ہمدان صاحب بے چینی سے ٹہل رہے تھے، جبکہ شازمین بیگم ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی فاہم اور جنت اندر داخل ہوئے، ہمدان صاحب لپک کر جنت کے پاس آئے۔ میری جان تم ٹھیک ہو؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ فاہم یہ بالکل ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ جی دادا جان، ڈاکٹر نے کہا ہے بس کمزوری تھی اور کچھ نہیں، اب یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں۔ فاہم نے انہیں تسلی دی۔ نانا جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیوں اپنی طبیعت خراب کر رہے تھے ان کی وجہ سے؟ جنت مسکرا کر بولی، ہاں بھائی، اب تو نانا جان کے گلے لگ کر رو لو، ڈرامہ جو کرنا تھا رخصتی روکنے کا وہ تو پورا ہو ہی گیا۔ شازمین بیگم طنزیہ سا بولی، شازمین خاموش ہو جاؤ، بچی ابھی ہاسپٹل سے آئی ہے اور رخصتی ہو چکی ہے۔ جنت بیٹا تم جاؤ فاہم کے ساتھ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جنت نے ایک نظر شازمین بیگم کے چہرے پر ڈالی اور پھر فاہم کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ فاہم کے کمرے کا دروازہ جیسے ہی بند ہوا، جنت کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا۔ کمرہ دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، لیکن وہاں کی فضا اس کے لیے اجنبی تھی۔ یہ میرا بیڈ نہیں ہے، میں اس بیڈ پر نہیں سونے والی، آپ کہیں اور اپنے لیے انتظام کر لیں، وہ گھبرائے لہجے میں بولی۔ یہ میرا کمرہ ہے اور یہ بیڈ بھی میرا، اور تم بھی میری ہو بیوی، تو تمہیں یہی رہنا ہوگا، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ بیوی؟ صرف کاغذ کے ایک ٹکڑے پر سائن کرنے سے کوئی کسی کا سب کچھ نہیں بن جاتا فاہم مرزا، میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اچھا، اور یہ فیصلہ کس کا ہے، تمہارا یا تمہاری اس چھوٹی سی عقل کا؟ وہ اس کے قریب جاتے ہوئے بولا، دور رہیں مجھ سے، آپ کے دماغ میں جو بھی گندے خیالات چل رہے ہیں نا، انہیں باہر نکال دیں۔ آپ جیسے رنڈوے اور بے حس مرد کے ساتھ تعلق بنانے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ آپ کی منگیتر نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ آپ کو کسی لڑکی سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، اور آپ ایک نمبر کے بدتمیز اور جاہل انسان ہیں۔ وہ بنا سوچے سمجھے جو منہ میں آیا بول گئی۔ فاہم کا چہرہ جنت کے ان الفاظ پر یکدم غصے سے سرخ ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں لالی اتر آئی تھی۔ اس نے غصے سے تل ملا کر کانچ کے واز کو زور سے دیوار پر دے مارا، جو سیکنڈوں میں چور چور ہو گئی۔ بس بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری جنت،
یہ جو الفاظ تم نے استعمال کیے ہیں نا، ان کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ مجھے شوق نہیں ہے تم جیسی بدتمیز اور منہ پھٹ لڑکی کے قریب آنے کا۔ وہ غصے سے بولا۔ تو شوق پورا کیجیے بھی مت، جائیے یہاں سے یا مجھے جانے دیجیے۔ وہ بول تو رہی تھی لیکن اندر سے کانپ بھی رہی تھی۔ شٹ اپ، اس کو کہتے فہم نے غصے سے سائڈ ٹیبل پر رکھی گاڑی کی چابی اٹھائی اور بغیر جنت کی طرف دیکھے کمرے کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پوری دیوار ہل کر رہ گئی تھی۔ وہ مزید وہاں رکتا تو جنت کی کھال ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ جنت نے ایک لمحہ سانس لیا اور وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا پورا بدن خوف سے کانپ رہا تھا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گھر میں کل ہونے والے ولیمے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ جنت رات بھر صوفے پر لیٹے رہنے کی وجہ سے تھکن سے چور تھی، جبکہ فہم صبح سویرے ہی کمرے میں واپس لوٹا تھا۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے بالکل سپاٹ تھا۔ اٹھو اور تیار ہو جاؤ، نیچے سب ناشتے پر انتظار کریں۔ وہ سنجیدہ سا بولا، مجھے نہیں جانا نیچے کسی کے سامنے، آپ اکیلے ہی چلے جائیں۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتی بولی، میری بات کان کھول کر سن لو جنت، کمرے کے اندر ہمارے درمیان جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ اس کمرے کی چار دیواری سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ باہر دادا جان اور باقی سب کے سامنے ہم ایک آئیڈیل کپل کی طرح رہیں گے۔ اگر دادا جان کو ذرا سی بھی بھنک لگی کہ رات میں باہر تھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا بازو سختی سے پکڑتے ہوئے بولا، آپ مجھے دھمکا رہے ہیں؟ اس کے خوف سے کانپتی ہوئی بولی، یہ دھمکی نہیں، حکم ہے، اب چپ چاپ اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور میرے ساتھ نیچے چلو۔ اس کا بازو چھوڑتے وہ پیچھے ہوا۔ جب وہ دونوں نیچے لاؤنج میں پہنچے تو سب کی نظریں انہی پر جم گئی۔ شازمین بیگم کی نظریں خاص طور پر ان دونوں کے چہروں کے تاثرات اور اعمال سے ان کے رشتے کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ، دونوں ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ فہم بیٹا، رات کو تم کہاں چلے گئے تھے؟ گاڑی کی آواز آئی تھی مجھے۔ نفیسہ بیگم مسکرا کر بولی، وہ چچی جان، بس جنت کے لیے کچھ ضروری میڈیسن لینی تھی جو رات میں نہیں مل رہی تھی تو لینے جانا پڑا۔ فہم نے بھی مسکرا کر جواب دیا، اچھا، میڈیسن لینے گئے تھے یا بیوی کے نخروں سے تنگ آ کر گئے تھے؟ رنگ تو دونوں کے اڑے ہوئے ہیں، جیسے کوئی جنگ لڑ کر آئے ہوں۔ شازمین بیگم نے جنت کی طرف دیکھتے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ شازمین، ہمدان صاحب انہیں تنبیہ کرتے بولے۔ اتنے میں ہی ملازمہ نے کھانا لگنے کا بتایا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ فہم نے نہایت محبت بھرے انداز کا ڈرامہ کرتے ہوئے جنت کی کرسی پیچھے کی اور اسے بٹھایا۔ شازمین بیگم اندر ہی اندر جل بھن گئی، جبکہ باقی سب گھر والے مسکرا دیے۔ ولیمے کی وجہ سے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ انہی مہمانوں میں شازمین بیگم کے دور کے رشتہ دار کا بیٹا کامران بھی شامل تھا، جو ولیمے کے لیے وہیں رکا ہوا تھا۔ کامران شروع سے ہی بدچلن قسم کا لڑکا تھا اور اس کی نظریں صبح سے ہی جنت پر ٹکی ہوئی تھی۔ شام کے وقت جب سب لوگ ہال میں مصروف تھے، جنت کچن سے پانی کا گلاس لینے آئی۔ کچن اس وقت بالکل خالی تھا۔ جیسے ہی وہ مڑی، کامران اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے سے ہٹے، مجھے باہر جانا ہے، اس نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے بھابھی صاحبہ؟ فاہم بھائی تو باہر مہمانوں میں مصروف ہیں، تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ ویسے فاہم بھائی کی پسند کی داد دینی پڑے گی، تم واقعی بہت خوبصورت ہو۔ اس کا بازو سختی سے پکڑتے ہوئے بولا، اپنی حد میں رہیں کامران بھائی اور میرے راستے سے ہٹ جائے ورنہ میں سب کو بھلا لوں گی۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ خرائی، ارے بھلا لو، کس کو بلاؤ گی؟ سب وہاں مصروف ہیں، ویسے بھی فاہم جیسے کڑوے انسان کے ساتھ تم جیسی نازک لڑکی کیسے گزارا کرے گی؟ مجھ سے دوستی کر لو، بہت خوش رہو گی۔ وہ دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا کمینگی سے بولا۔ جنت نے خوف اور غصے کے مارے اس کا ہاتھ جھٹکنا چاہا، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اسی وقت کچن کے دروازے پر فاہم نمودار ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر فاہم کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر کامران کا گریبان پکڑا اور اسے پیچھے کھینچتے ہوئے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ مسلسل اسے مار رہا تھا۔
فہم بھائی میری بات سنیں، یہ تو خود مجھے مار کھاتے ہوئے وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زبان بند کرو اپنی۔ اس کی بات سنتے وہ ایک اور مکہ جڑ چکا تھا۔ فہم نے اسے زمین پر پٹکا اور اندھا دھند اس پر مکے اور لاتیں برسانا شروع کر دی۔ کامران کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ کچن میں ہونے والے شور کی وجہ سے احسن اور سیف صاحب بھی بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ فہم چھوڑو اسے، مر جائے گا یہ، کیا ہوا ہے آخر؟ سیف صاحب نے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ فہم بھائی بس کریں، چھوڑیں اسے۔ احسن نے آگے بڑھتے اسے رکا۔ اس کو ابھی کے ابھی اس گھر سے باہر نکالیں چاچو۔ اگر یہ اگلی بار مجھے اس گھر کے آس پاس بھی نظر آیا تو میں اس کا قتل کر دوں گا۔ وہ ہانپتے ہوئے کامران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ احسن جلدی سے کامران کو اٹھا کر باہر لے گیا۔ فہم نے غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ جنت کی طرف دیکھا جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ فہم نے بغیر کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا اوپر اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فہم نے دروازہ بند کیا اور دیوار پر ہاتھ مارا۔ جنت اس کے اس روپ کو دیکھ کر اندر تک ہل گئی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ فہم مرزا سچ میں اس کی حفاظت کرنے والا شوہر ہے، اور اس نے کل سے لے کر اب تک فہم کو کتنے برے الفاظ کہے تھے۔ فہم، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں پکارا۔ وہ ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ۔ وہ اس کے قریب جاتی ہوئی بولی۔ بس جنت، اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تمہاری کسی معافی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے۔ میں نے جو کیا اپنے خاندان کی عزت کے لیے کیا ہے۔ وہ اسے اپنے سے دور کرتے ہوئے بالکل سرد لہجے میں بولا۔ فہم پلیز میری بات سنیں نا، میں سچ میں شرمندہ ہوں اپنے الفاظ پر۔ میں نے غصے میں وہ سب کہہ دیا تھا۔ وہ اپنے رویے کی معافی مانگ رہی تھی کیونکہ باہر جو ہوا تھا وہ جنت کو ہلا گیا تھا۔ میں نے کہا نا جنت، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، تم تیار ہو جاؤ، ولیمے کا وقت ہو رہا ہے، پارلر والی نیچے آ چکی ہے، اب میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر اس کی سنے بنا فہم نے اسے مکمل طور پر اگنور کرتے ہوئے اپنے کپڑے اٹھائے اور واش روم میں بند ہو گیا۔ جنت وہیں کھڑی روتی رہی۔ اسے اپنی نادانی اور زبان درازی پر شدید افسوس ہو رہا تھا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ولیمے کی تقریب انتہائی شاندار طریقے سے انجام پائی۔ جنت ہلکے نیلی رنگ کے بہاری لہنگے میں کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی، جبکہ فہم بلیک 3 پیس سوٹ میں انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ پوری تقریب کے دوران فہم نے سب کے سامنے جنت کا پورا خیال رکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جنت کے لیے وہ سرد مہری برقرار تھی جو جنت کے دل کو کاٹ رہی تھی۔ رات گئے جب تمام مہمان رخصت ہو گئے تو جنت اپنے بھاری لباس کے ساتھ کمرے میں بیٹھی فہم کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فہم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور اسے صوفے پر پھینک دیا۔ وہ بھی واش روم کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ جنت نے آگے بڑھ کے اس کا راستہ روک لیا۔ آپ کب تک مجھے اس طرح اگنور کریں گے فہم؟ میں نے آپ سے معافی مانگی ہے نا؟ وہ بھرائی آواز میں بولی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس سے دور بالکل نہیں ہونا چاہتی تھی، اپنی کی گئی نادانی کی معافی مانگ کر اس سے صلح کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے جنت، تم رات کو مجھے رنڈوا کہو گی اور صبح میں سب بھول کر تمہیں گلے سے لگا لوں گا؟ میں انسان ہوں، پتھر نہیں ہوں کہ تمہاری ہر بات ہضم کر جاؤں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں بولا۔ مجھے معلوم ہے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں ڈری ہوئی تھی، کسی وجہ سے میں اسی خوف میں آپ پر غصہ نکال بیٹھی، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ اس کو روتے دیکھ فہم کا سارا غصہ ایک دم پگھل کر ہوا ہو گیا تھا۔ اس نے جنت کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیے۔ کیسا ڈر جنت؟ فہم نے نرمی سے پوچھا کہ اگر آپ مجھ سے دور ہو گئے تو؟ لیکن مجھے معاف کر دیں، میں سوچ چکی ہوں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر یقین کرتے فہم مسکرایا۔ شش، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، فہم مرزا کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اب یہ رونا دھونا بند کرو، آج ہماری ولیمے کی رات ہے اور میں اپنی خوبصورت بیوی کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے نہایت گہری آواز میں بولتا،
اس کو کانپنے پر مجبور کر گیا۔ جنت نے اپنا سرخ پڑتا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ فہم نے آہستہ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ویسے صبح تم مجھے بے صبرا کہہ رہی تھی نا، تو چلو اب دیکھ لیتے ہیں کہ تمہارا شوہر کتنا بے صبرا ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، فہم چھوڑیں، مجھے چینج کرنا ہے۔ جنت نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ مانی خیزی سے بولتا اسے گود میں اٹھاتے بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے بیڈ پر ڈھل گیا کہ اس پر جھکا۔ جنت نے کروٹ بدلی۔ فہم شاہ کے جذبات رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ ساری رات اس کی قربت میں بھیگتی رہی۔ شازمین بیگم تو کہیں دور رہ گئی تھی۔ جب اس کا شوہر ساتھ تھا تو اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ نانا جان نے ٹھیک کہا تھا کہ فہم سے بہتر اس کے لیے کوئی نہیں۔ وہ آج ہوئے واقعے سے سمجھ چکی تھی اور اپنی غلطی مانی تھی۔ وقت رہتے فہم سے معافی بھی مانگ چکی تھی۔ ان کی شادی کو 2 ماہ گزرنے والے تھے۔ صبح جب جنت کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے پہلو میں دیکھا جہاں فہم نہایت سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود ہمیشہ کی سختی اب غائب تھی اور ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ جنت کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیرے سے بیڈ سے اٹھی تاکہ فہم کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ واش روم جا کر فریش ہونے کے بعد جب وہ باہر آئی تو اس نے فہم کی الماری سے کپڑے نکالنے شروع کیے۔ یہ اب اس کا روز کا معمول بن چکا تھا کہ فہم کے اٹھنے سے پہلے اس کے کپڑے، جوتے اور گھڑی سب کچھ نکال کر بیڈ پر سیٹ کر دیتی تھی۔ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ کب اور کیسے اسے فہم مرزا سے اتنی شدید محبت ہو گئی تھی کہ اب اس کا پورا وجود فہم کے گرد گھومتا تھا۔ وہ لڑکی جو کل تک اس شادی کے خلاف تھی اب فہم کے ایک ایک انداز پر دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ نیچے آئی تو کچن میں شازمین بیگم پہلے سے موجود تھی، جو ملازمہ کو ناشتے کے لیے ہدایت دے رہی تھی۔ جنت کو کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ناگواری ابھری۔ لو آ گئی مہارانی صاحبہ، کیوں بھئی خیریت ہے جب اتنی صبح نیچے تشریف لائی ہو؟ شازمین بیگم اسے دیکھتی ہوئی سپاٹ لہجے میں بولی، جی مومانی جان، بس فہم کے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے تو میں ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے آئی تھی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ مومانی جان نہیں ہوں میں، شاید تم بھول گئی ہو کہ تمہارا رشتہ مجھ سے بدل چکا ہے، اور ویسے بھی میرے بیٹے کو تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بچپن سے وہ میرے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتا ہے اور اسے وہی پسند ہے، وہ دل ملاتی ہوئی بولی۔ جی ساسو مام، میں جانتی ہوں کہ وہ آپ کے ہاتھ کا کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن اب وہ میرے شوہر ہیں تو ان کے کام کرنا میرا فرض ہے، آپ آرام کریں، میں خود سب سنبھال لوں گی، وہ نرمی سے مسکراتی ہوئی بولی۔ شازمین بیگم اس کا یہ بدلا ہوا اور پر اعتماد انداز دیکھ کر اندر ہی اندر دل ملا کر رہ گئی تھی، لیکن کچھ کہہ نہ سکی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ فہم اب جنت کے معاملے میں کتنا سخت ہو چکا تھا۔ جنت نے نہایت سلیقے سے فہم کی پسند کا آملیٹ اور پراٹھا تیار کیا اور ٹرے سجا کر اوپر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو فہم واش روم سے نہا کر نکل رہا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس نے بلیک ٹراؤزر اور گرے ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس میں وہ ہمیشہ کی طرح بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ جنت کو ٹرے ہاتھ میں لیے اندر آتے دیکھ کر فہم کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری جو صرف اور صرف جنت کے لیے مخصوص تھی۔ تو میری چھوٹی سی بیوی آج صبح صبح کچن میں میرے لیے محنت کر کے آئی ہے، وہ مسکراتا ہوا شرارت سے بولا۔ جی بالکل، اور اب آپ جلدی سے یہ ناشتہ ختم کریں کیونکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو بالکل اچھا نہیں لگے گا، وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ ناشتہ تو میں کر لوں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سورج کس طرف سے نکلا ہے؟ میں نوٹ کر رہا ہوں پچھلے چند دنوں سے کہ میرے سارے کام تم اب خود اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی ہو، میری الماری سیٹ کرنا، میرے جوتے پالش کروانا، یہاں تک کہ میری گھڑی بھی تم خود لا کر دیتی ہو۔ کیوں جنت، اتنی محبت کہاں سے آ گئی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جنت نے فہم کے منہ سے پرانے الفاظ سن کر جلدی سے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھ دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تہنے لگے۔ فہم پلیز پرانی باتیں دہرا کر مجھے شرمندہ مت کریں، میں سچ میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی اور مجھے
آپ کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے میں جو خوشی ملتی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بے ساختہ ہی بول اٹھی تھی، میں جانتا ہوں میری جان، اور میں تو بس تمہیں چھیڑ رہا تھا۔ مجھے تمہارا یہ بدلا ہوا روپ بے حد پسند ہے۔ اب چلو بیٹھو میرے ساتھ اور خود بھی ناشتہ کرو۔ وہ ہنس کر بولا، نہیں فہم، میں بھی نہیں کروں گی، آپ کریں، میں نیچے سب کے ساتھ کر لوں گی یا پھر بعد میں۔ وہ مسکرا کر بولی، یہ کیا بات ہوئی جنت؟ کل رات بھی میں لیٹ ہو گیا تھا تو تم بھوکی رہ کر میرا انتظار کیا، اور اب تمہیں ناشتہ نہیں کرنا؟ یہ عادت بالکل اچھی نہیں ہے تمہاری، صحت خراب ہو جائے گی۔ وہ مصنوعی غصے سے بولا، اچھا کھا رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ فہم نے اس کی بات سن کر اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا، جو اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب کر چکی تھی۔ جنت نے مسکراتے ہوئے نوالا اپنے منہ میں لیا۔ دن گزر رہے تھے اور جنت کی فہم کے لیے محبت اور دیوانگی مزید بڑھتی چلی گئی۔ فہم کا آفس کا وقت صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک کا تھا، لیکن جنت 5 بجے سے ہی تیار ہو کر لاؤنج میں بیٹھ جاتی اور ہراہٹ پر دروازے کی طرف دیکھتی۔ گھر کے باقی لوگ بھی جنت کا یہ انداز نوٹ کر رہے تھے۔ ہمدان صاحب اپنی نواسی کو اتنا خوش دیکھ کر بے حد مطمئن تھے، جبکہ شازمین بیگم کو یہ سب ایک آنکھ نہیں باتا۔ آج بھی شام کے 6:30 ہو چکے تھے، لیکن فہم ابھی تک گھر نہیں لوٹا۔ جنت بار بار سیل فون پر وقت دیکھ رہی تھی اور اس کا چہرہ تشویش سے پیلا ہو رہا تھا۔ شازمین بیگم صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی اور جنت کی بے چینی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ارے جنت بیٹا، اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ مردوں کے 100 کام ہوتے ہیں باہر، فہم کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہے جو راستہ بھول جائے گا۔ ویسے بھی اب شادی کو 2 مہینے ہونے والے ہیں، اب تو یہ پاگل پن ختم ہو جانا چاہیے تمہارا۔ ہر وقت دروازے پر نظریں جما کر بیٹھ جاتی ہو، جیسے وہ کہیں بھاگ جائے گا۔ وہ طنزیہ سا بولی، ساسو موم ایسی بات نہیں ہے، بس وہ ہمیشہ 6 بجے تک آ جاتے ہیں اور آج لیٹ ہیں، اس لیے مجھے فکر ہو رہی ہے۔ اس نے آہستہ آواز میں کہا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر رات کے کھانے کی تیاری دیکھو، اور ہاں سنو، آج فہم کے لیے اس کی پسند کا قورمہ بنانا، ملازمہ سے کہہ کر۔ وہ جھلی بھنی سی بولی، میں خود بناؤں گی ان کے لیے قورمہ، ملازمہ سے نہیں بنواؤں گی۔ وہ اٹھ کر بولتی کچن کی طرف چلی گئی، لیکن اس کا دل اب بھی فہم کی طرف لگا ہوا تھا۔ اس نے کچن میں جا کر قورمہ بنانا شروع کیا اور ساتھ ہی موبائل پر فہم کا نمبر ٹرائی کرتی رہی، لیکن نمبر مصروف جا رہا تھا، جس سے اس کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ تقریباً 7 بجے باہر گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی تو جنت کے مرجھائے ہوئے چہرے پر یکدم رونق آ گئی۔ وہ کچن کا کام وہیں چھوڑ کر تیزی سے لاؤنج کی طرف بھاگی۔ فہم جیسے ہی بیگ ہاتھ لیے اندر داخل ہوا، جنت اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ فہم کا چہرہ تھکن سے چور تھا، لیکن جنت کو سامنے دیکھ کر اس کی ساری تھکن پل بھر میں غائب ہو گئی۔ آپ اتنی لیٹ کیوں ہو گئے فہم؟ آپ کو اندازہ ہے میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں؟ میں نے کتنی بار آپ کو فون کیا، لیکن آپ کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ وہ منہ بنا کر ناراض سی بولی، ارے سانس دھو میری جان، آفس میں ایک ارجنٹ میٹنگ چل رہی تھی کلائنٹس کے ساتھ، اس لیے موبائل سائلنٹ پر تھا۔ وہ واپسی میں ٹریفک بہت زیادہ تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ اس نے پیار سے سمجھایا، آپ کو کم از کم ایک میسیج تو کر دینا چاہیے تھا نا کہ آپ لیٹ ہوں گے۔ اس کا بیگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے خفگی سے بولی، اچھا سوری، اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بس اب جلدی سے مجھے کھانا دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا اوپر کمرے کی طرف بڑھ گیا تاکہ فریش ہو سکے۔ آپ چینج کر کے آئیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں، میں نے آپ کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے قورمہ بنایا ہے۔ وہ چہک کر بولتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فہم کمرے میں چلا گیا اور جنت کچن میں آ کر کھانا ٹرے میں سجانے لگی۔ شازمین نے جب دیکھا کہ فہم کے آتے جنت کے جان میں جان آئی ہے تو انہوں نے تعصب سے سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ جنت کھانا لے کر کمرے میں آئی۔ فہم کپڑے تبدیل کر کے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا اور موبائل استعمال کر رہا تھا۔ جنت نے ٹرے بیڈ پر رکھی اور فہم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دونوں نے نہایت محبت سے ایک دوسرے کو کھانا کھلایا اور کھانا ختم ہونے کے بعد جنت ٹرے نیچے چھوڑ کر واپس کمرے میں آئی۔ کمرے میں مدھم لائٹ چل رہی تھی اور فہم بیڈ پر لیٹا ہوا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ جنت جیسے ہی بیڈ کے قریب آئی،
فہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے اوپر کھینچ لیا۔ جنت یکدم فہم کے مضبوط سینے پر آ گری اور اس کا چہرہ شرم سے گلابی ہو گیا۔ فہم، یہ کیا کریں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ فہم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، کہاں جانا ہے تم نے؟ یہ وقت میرا ہے اور آج تو تم قیامت لگ رہی ہو، اور ویسے بھی اب مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کہنی ہے۔ وہ اس کی کمر کے گرد اپنی باہوں کا گہرا تنگ کرتے ہوئے بولا، کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ جنت نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، تو بیگم، بات یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا یہ بڑا سا کمرہ بہت خالی خالی سا ہے، اور مجھے اس کمرے میں اب کسی تیسرے کی کمی محسوس ہونے لگی ہے۔ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کے قریب آ کر شرارت سے بولا، تیسرا کون فہم؟ وہ لچ کر بولی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی فہم کی بات۔ ارے میری بھولی بھالی بیوی، میں ہمارے بچے کی بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارا بیبی کب آئے گا؟ مجھے بہت بے صبری سے اس کا انتظار ہے۔ اس کے گال پر نشان چھوڑتے ہوئے بولا، جس سے جنت کی چیخ نکلی۔ فہم کی یہ بات سنتے جنت کا پورا چہرہ کانوں تک لال پیلا ہو گیا اور وہ شرم کے مارے فہم کے سینے میں اپنا منہ چھپانے لگی۔ فہم اس کا یہ رد عمل دیکھ کر زور سے ہنس پڑا۔ فہم پلیز ایسی باتیں مت کریں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ ابھی تو ہماری شادی کو اتنا وقت بھی نہیں ہوا اور اب بیبی کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی بولی، تو کیا ہوا؟ اگر اتنا وقت نہیں ہوا، شادی تو ہو گئی ہے نا ہماری، اور میں تو بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں کہ کب مجھے یہ خوشخبری سنا رہی ہو تم؟ بتاؤ نا، بیبی کب آ رہا ہے؟ فہم اس کا چہرہ زبردستی اوپر اٹھاتے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے بولا، جب اللہ کی مرضی ہوگی تبھی آئے گا نا فہم، یہ سب میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ آپ تو بس مجھے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وہ شرم سے نظریں چراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے فہم کا چہرہ پیچھے کرتے بولی، اللہ کی مرضی تو تبھی ہوگی نا جب ہم کوشش کریں گے جانے من، اور اب میں مزید انتظار کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ مجھے بہت جلد اپنے بچوں کی اماں کے روپ میں دیکھنا ہے تمہیں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑتے اس کے بالکل قریب ہوتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ جنت فہم کے اس کھلے عام اظہار پر بالکل لاجواب ہو چکی تھی۔ اس کا دل سینے میں دھک دھک کر رہا تھا۔ فہم نے اس کی خاموشی اور شرم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی سانسوں پر پہرا بٹھایا تھا۔ مزید ایک رات ان کے مابین محبت کے نئے رنگ بکھیرتی چلی گئی اور فہم کی باہوں میں جنت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت محسوس کر رہی تھی۔ آج مرزا ہاؤس میں ایک ہلچل سی تھی۔ شازمین بیگم کی سگی بھانجی ایمان اپنے کالج کی چھٹیوں کے سلسلے میں کچھ دن رہنے کے لیے ان کے گھر تشریف لائی تھی۔ ایمان ایک ماڈرن اور حد سے زیادہ چالاک تھی، جو شروع دن سے فہم مرزا کی شخصیت اور اس کے بزنس سٹیٹس سے مرعوب تھی۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ فہم کا نکاح جنت سے ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی نظریں ہر وقت فہم کا تعاقب کرتی۔ وہ کبھی ناشتے کی ٹیبل پر فہم کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتی تو کبھی آفس سے واپسی پر اس کے لیے خود پانی لے کر جاتی۔ یہ سب باتیں جنت بہت اچھے سے نوٹ کر رہی تھی اور اس کا دل اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ لڑکی جو فہم کو اپنا سب کچھ مان چکی تھی، وہ اپنے شوہر پر کسی دوسری لڑکی کی نظریں کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ آج شام بھی جب فہم آفس سے واپس آیا تو ایمان نے لیٹ کر اس کے کوٹ اپنے باہوں میں لیا۔ فہم، آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، میں آپ کے لیے گرم چائے بنا کر لاتی ہوں، وہ معصومیت سے بولی۔ جنت جو لاؤنج کے دوسرے کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، ایمان کے ہاتھ سے فہم کا کوٹ جھٹک کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایمان، فہم میرے شوہر ہیں اور ان کے آرام کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ تم مہمان ہو، آرام سے صوفے پر بیٹھو، وہ چٹخ کر بولی۔ فہم نے جنت کے چہرے پر پھیلی سرخی اور غصے کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک گہری شرارتی مسکراہٹ ابھری، لیکن وہ شازمین بیگم کے سامنے کچھ نہ بولا۔ جنت، کوٹ کمرے میں رکھو اور میرے لیے پانی لے کر آؤ، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ ایمان کی طرف دیکھنا اس نے گوارا ہی نہیں کیا تھا۔ دیکھو ذرا اس لڑکی کے نخرے،
میری بھانجی تو بس اخلاقاً پوچھ رہی تھی اور تم ایسے اس پر جھپٹی جیسے وہ تمہارا فاہم چھین کر بھاگ جائے گی۔ فاہم کے جانے کے بعد شازمین بیگم نے جنت کو گھورتے ہوئے طنز کیا۔ جنت نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کوٹ لے کر اوپر چلی گئی، لیکن اس کے دماغ میں اب ایمان کو سیدھا کرنے کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ رات کے وقت جب فاہم کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، جنت نے اپنے تمام کزنز یعنی امارہ، سحر، احسن اور رضا کو اپنے کمرے میں اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اپنا پلان رکھا۔ تم سب نے نوٹ کیا ہے نا، یہ ایمان کس طرح فاہم کے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ مجھے یہ لڑکی بالکل پسند نہیں ہے اور میں اسے اس گھر سے بھگانا چاہتی ہوں۔ تم سب کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتی دانت پیس کر بولی، ہاں جنت، بات تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں نے بھی دیکھا ہے وہ کس طرح فاہم بھائی کو دیکھتی ہے، لیکن ہم کریں گے کیا؟ سحر نے بھی پریشانی سے کہا، ہم اسے ایک زبردست قسم کا سرپرائز دیں گے۔ ایمان ڈراؤنی فلموں سے بہت ڈرتی ہے، میں نے ساسو مام کو کہتے سنا تھا۔ ہم آج رات اس کے کمرے میں بھوت کا ڈرامہ کریں گے۔ احسن بھائی، آپ سفید چادر اوڑھ کر اس کی کھڑکی کے باہر کھڑے ہونا۔ امارہ، تم کمرے کی لائٹس آن آف کرنا، اور سحر تم اور رضا بھائی موبائل پر ڈراؤنی آوازیں پلے کرنا، پھر دیکھتے ہیں میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے والی کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ لبوں پر شرارتی مسکان سجائے بولی، ارے جنت، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تائی امی کو پتہ چل گیا تو ہماری ہڈیاں توڑ دیں گی وہ، اور فاہم بھائی بھی تو غصہ کریں گے۔ احسن بے بسا بولا، بھائی کوئی پتہ نہیں چلے گا، سب سو رہے ہوں گے، اب بس میرا ساتھ دو، پکا مزہ آئے گا، اس نے پریقین لہجے میں کہا۔ سب کزنز جنت کے اکسانے پر اس کے ڈرامے کا حصہ بننے کے لیے تیار تھے۔ رات کے ٹھیک 12 بجے جب پورے گھر میں اندھیرا تھا اور سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، جنت اور اس کی گینگ ایمان کے کمرے کے باہر اکٹھی ہوئی۔ ایمان اپنے بیڈ پر گہری نیند سو رہی تھی۔ پلان کے مطابق امارہ نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور مین سوئچ سے کمرے کی لائٹس کو ٹرپ کرنا شروع کیا۔ لائٹس کی جھپک جھپک سے ایمان کی آنکھ کھلی۔ اف، یہ لائٹ کو کیا ہو گیا؟ مرزا ہاؤس میں بھی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے کیا؟ وہ نیند میں ہی بڑبڑائی۔ ابھی وہ اٹھنے ہی والی تھی کہ سحر اور رضا نے پلے لسٹ سے ایک انتہائی ہولناک اور چیختی ہوئی ڈراؤنی آواز اونچی آواز میں چلا دی۔ وہ آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ ایمان کا دل زور سے دھڑکا اور وہ خوف سے بیڈ کی چادر کو اپنے گرد لپیٹنے لگی۔ اسی وقت کھڑکی کے شیشے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ ایمان نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں سفید چادر میں لپٹا احسن اپنے ہاتھ ہوا میں ہلا رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک ڈراؤنا سا ماسک لگا ہوا تھا۔ بچاؤ، بھوت کوئی ہے، بچاؤ مجھے، ایمان خوف سے کانپتے ہوئے اور چیخنے لگی۔ جنت جو دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اپنی ہنسی دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایمان کا خوف اب اس مرحلے پر پہنچ چکا تھا جہاں اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا۔ وہ بیڈ سے اتری اور بغیر چپل پہنے پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی۔ جنت اور باقی سب کزنز اسے بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی گھبرا گئے کہ یہ تو سیدھی نیچے جا رہی ہے۔ ایمان لاؤنج کی سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ہال کے وسط میں پہنچی اور وہاں کھڑی ہو کر زور زور سے چیخنے اور رونے لگی۔ اس کی فلک شگاف چیخوں کی وجہ سے پورے گھر کے کمروں کے دروازے ایک کے بعد ایک کھلنے لگے۔ ہمدان صاحب، شازمین بیگم، جمال صاحب، سیف صاحب اور نفیسہ بیگم سب کے سب نائٹ سوٹ میں ہڑبڑا کر ہال میں پہنچ، یہاں تک کہ فاہم بھی جو بھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس لوٹا تھا اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ایمان میری جان، کیا ہوا تمہیں؟ تم کیوں چیخ رہی ہو؟ شازمین بیگم آگے بڑھتی اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولی، خالہ جان، اوپر بھوت ہے سفید کپڑوں میں، وہ مجھے مارنے آیا تھا۔ میری لائٹس بند ہو گئی اور عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، میں مر جاؤں گی خالہ جان، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ ایمان شازمین بیگم کے گلے لگ کر روتے ہوئے اوپر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ کیا بکواس ہے، ہمارے گھر میں بھوت کہاں سے آئے گا؟ فاہم ذرا دیکھو اوپر کیا چکر ہے۔ ہمدان صاحب غصے سے بولے۔ فاہم مرزا نے جیسے ہی اپنی تیز نظریں اوپر سیڑھیوں کی طرف اٹھائی تو اسے وہاں جنت، امارہ، سحر اور احسن دیوار کے ساتھ لگے سہمے ہوئے کھڑے نظر آئے۔ احسن کے ہاتھ میں اب بھی وہ سفید چادر تھی جو وہ جلدی میں چھپانا بھول گیا تھا۔ فاہم کا دماغ سیکنڈوں میں پوری صورتحال کو سمجھ گیا۔
اس کا چہرہ غصے سے سخت ہو گیا۔ دادا جان، اوپر کسی بھوت کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بھوت کی پوری پلٹن اوپر کھڑی ہے۔ احسن ماسک ہٹاؤ۔ فہم کی گرجدار آواز سن کر احسن نے تیزی سے ماسک اتار دیا۔ اب ان سب کا راز فاش ہو چکا تھا۔ شازمین بیگم نے جب دیکھا کہ یہ سب جنت اور باقی سب بچوں کا کارنامہ ہے تو ان کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ بابا جان دیکھیں اپنی لاڈلی نواسی کی کرتوتیں۔ میں جانتی ہوں اس بدتمیز لڑکی نے میری معصوم بھانجی کو ڈرا کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کوئی خاندانی لڑکی ہے یا کوئی سڑک چھاپ جو رات کے 12 بجے ایسے گھٹیا ڈرامے کر رہی ہے؟ وہ غصے سے چلائیں، سب کے سب تم دونوں نیچے آؤ ابھی کے ابھی۔ ہم نے تم لوگوں کو یہ بدتمیزیاں تو نہیں سکھائی۔ سیف صاحب گھرجے، جنت بیٹا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم اب اس گھر کی بڑی بہو ہو، فہم کی بیوی ہو، تمہارا یہ بچپنا اور یہ مذاق، میں نے نہیں سوچا تھا کہ تم یہ سب کرو گی۔ تم سب لوگ ابھی کے ابھی اپنے کمروں میں جاؤ اور صبح مجھے تم سب سے اس بات کا حساب چاہیے۔ ہمدان صاحب نے نہایت ناراضگی اور سنجیدہ لہجے میں جنت کی طرف دیکھتے ہوئے بعد میں باقی سب کو مخاطب کر کے کہا۔ بھڑوں کی اتنی سخت ناراضگی دیکھ کر جنت کا سارا ارمان مٹی میں مل گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بغیر کچھ کہے تیزی سے پلٹی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ فہم بھی سب بھڑوں سے معذرت کر کے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ جیسے ہی بند ہوا، فہم نے اپنی قمیض کے کف فولڈ کیا اور جنت کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، جو بیڈ پر بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اب مجھے صاف صاف لفظوں میں بتاؤ جنت، یہ سب کیا تھا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ ایک مہمان لڑکی کے ساتھ یہ گھٹیا ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دادا جان سب کے سامنے کتنے مایوس دکھائی دے رہے تھے، اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ فہم کا لہجہ حد سے زیادہ سرد اور تیکھا تھا۔ ہاں تھا میرا دماغ خراب، اور میں اگلی بار اس سے بڑا ڈرامہ کروں گی اگر وہ اس سے گھر سے نہ گئی۔ وہ غصے سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور روتے ہوئے بولی، مطلب تمہیں اپنی غلطی پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے؟ آخری ماں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو؟ اس نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ اس نے میرا سب کچھ بگاڑ دیا ہے فہم۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا وہ کس طرح آپ کو دیکھتی ہے؟ وہ ناشتے پر آپ کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرتی ہے، آپ کے لیے چائے بناتی ہے، آپ کا کوٹ پکڑتی ہے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی فہم۔ میں 1% بھی کسی دوسری لڑکی کو آپ کے آس پاس نہیں دیکھ سکتی۔ آپ صرف میرے ہیں، صرف میرے۔ وہ فہم کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے شدت سے چیخی تھی۔ جنت کا یہ والہانہ انداز اور اس کے چہرے پر موجود شدید جیلسی دیکھ کر فہم کا غصہ یکدم جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی سختی اب ایک گہری چمک میں بدل چکی تھی۔ اس نے جنت کے دونوں ہاتھ جو اس کے گریبان پر تھے اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے اور اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ تو یہ سارا تماشا صرف اس لیے تھا کہ میری چھوٹی سی بیوی ایمان سے جیلسی فیل کر رہی ہے۔ کہہ دو کہ تم جل رہی تھی۔ جنت کے ایمان مجھے کیوں دیکھ رہی ہے؟ اس کے کان کے پاس جھکتا شرارت اور محبت سے بھرپور آواز میں بولا۔ ہاں میں جل رہی تھی اور میں اب بھی جل رہی ہوں۔ آپ کو ہنسی آ رہی، لیکن میرا دل جانتا ہے مجھے کتنا برا لگ رہا تھا جب وہ آپ کے لیے چائے بنانے کی باتیں کر رہی تھی۔ میں سچ میں بہت پوزیسو ہوں آپ کو لے کر۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے خفگی سے کہا۔ فہم نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کی سرخ پڑتی ناک پر چٹکی بھری، جس سے جنت نے تل ملا کر اسے دیکھا۔ میری پاگل بیوی، ایمان یا دنیا کی کوئی بھی لڑکی فاہم مرزا کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی، کیونکہ فاہم مرزا کا دل، دماغ اور اس کی روح پہلے ہی ایک بدتمیز لڑکی کے نام ہو چکی ہے جو رات کو بھوت بن کر لوگوں کو ڈراتی ہے۔ مجھے اچھا لگا یہ جان کر کہ تم مجھ سے اتنی شدید محبت کرتی ہو کہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن آئندہ ایسا ڈرامہ نہیں ہونا چاہیے۔ نانا جان بہت ناراض ہیں، اب صبح ان سے معافی مانگنی ہوگی۔ وہ مدھم سا مسکراتا ہوا اس پر اپنا حصار تنگ کرتا بولا۔ جنت نے فاہم کے سینے پر سر رکھ دیا اور اس کے دل کی تیز دھڑکنوں کو سننے لگی۔ اس کا سارا خوف اور غصہ فاہم کے ان چند الفاظ نے دور کر دیا تھا۔ فاہم نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے اس کے بالوں کو چوما اور کمرے کی فضا
ایک بار پھر ان کی گہری محبت کی خوشبو سے مہک اٹھی۔ اگلی صبح پورے گھر میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ ایمان رات کے واقعے سے اس قدر خوفزدہ ہوئی تھی کہ اس نے صبح کی پہلی فلائٹ سے ہی واپس جانے کی ضد پکڑ لی، اور شازمین بیگم کے لاکھ روکنے کے باوجود وہ اپنا بیگ اٹھا کر جاگ چکی تھی۔ اپنی سگی بھانجی کی اس طرح بے عزتی اور روانگی نے شازمین بیگم کے اندر جنت کے خلاف نفرت کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور انہوں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جنت کو اس کا خوف دوبارہ یاد دلائیں گی۔ ان کے حساب سے آج دوپہر کو ہمدان صاحب اور باقی سب مرد کسی ضروری خاندانی زمین کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور نفیسہ بیگم، امارہ اور سحر پارلر گئی تھی۔ گھر پر صرف وہ اور جنت اکیلی تھی۔ دوپہر کے وقت جنت لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک شازمین بیگم اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں کپڑے استری کرنے والی بھاری استری تھی، جس کا سوئچ انہوں نے لاؤنج کے بورڈ میں لگا دیا تھا۔ استری آہستہ آہستہ گرم ہو رہی تھی اور شازمین بیگم کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ کیوں جنت صاحبہ، بہت اڑنے لگی ہو نا تمہیں لگتا ہے کہ فہم کی بیوی بن کر تم میری بھانجی کو اس گھر سے ذلیل کر کے نکال دو گی اور میں چپ بیٹھوں گی؟ آج اس گھر میں کوئی نہیں ہے جو تمہیں مجھ سے بچا سکے۔ وہ طنزیہ سا دل ہی دل میں جنت سے مخاطب ہوئی۔ وہ پیچھے تھی، اس لیے جنت ابھی تک ان کو دیکھ نہیں پائی تھی۔ جنت اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی اور جب پلٹی تو اس نے جب شازمین بیگم کے ہاتھ میں دہکتی ہوئی استری دیکھی تو اس کا پورا بدن ماضی کے خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ صوفے سے پیچھے ہٹی۔ ساسو مام، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پیچھے ہٹیں۔ آپ کو اندازہ ہے کہ اگر فہم کو پتہ چلا تو وہ کیا کریں گے؟ ان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ گھبراتی ہوئی بولی، فہم کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میں کہہ دوں گی کہ تم خود کپڑے استری کر رہی تھی اور تمہارا ہاتھ جل گیا۔ آج میں تمہاری اس زبان کو اور اس خوبصورت بازو کو ہمیشہ کے لیے داغدار کر دوں گی، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ شازمین بیگم سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ شازمین بیگم استری ہاتھ میں لیے اس کے بالکل قریب آتے بولی۔ شازمین بیگم نے جنت کا بازو سختی سے دبوچا اور گرم استری اس کے بازو کی طرف بڑھانے لگی۔ جنت نے پوری طاقت سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور چیخنے لگی، چھوڑیں مجھے ساسو مام، خدا کے لیے چھوڑ دیں، ایسا نہ کریں، فہم بچائیں مجھے، وہ بھرائی آواز میں چلائی۔ عین اسی لمحے مرزا ہاؤس کے ہال کا دروازہ پوری قوت سے کھلا اور فاہم مرزا، ہمدان صاحب، جمال صاحب اور سیف صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ دراصل فاہم کا موبائل گھر رہ گیا تھا اور زمینوں کا پلان کینسل ہونے کی وجہ سے سب مرد جلدی واپس آ گئے۔ سامنے کا ہولناک منظر دیکھ کر فاہم کا دل منہ میں آیا۔ مام، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ دور ہٹیں اس سے، وہ ان کی طرف بھاگتے ہوئے گھر جا۔ سب مردوں کو یکدم اپنے سامنے دیکھ کر اور فاہم کی گرجدار آواز سن کر شازمین بیگم بری طرح ہڑبڑا گئی۔ اسی ہڑبڑی اور گھبراہٹ میں ان کا ہاتھ صوفے کے کونے سے ٹکرایا اور وہ گرم استری جنت کے بازو پر لگنے کی بجائے خود شازمین کے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اور کلائی پر زور سے جا لگی۔ میرا ہاتھ، بچاؤ مجھے، جل گیا میرا ہاتھ، شازمین بیگم درد اور جلن سے روتے ہوئے چلائیں۔ استری فرش پر گرتے پورے لاؤنج میں عجیب سی بدبو پھیل گئی۔ شازمین بیگم درد سے تڑپتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی۔ ہمدان صاحب اور جمال صاحب نے افسوس اور غصے سے اپنے سر جھکا لیے، جبکہ فاہم نے لپک کر جنت کو اپنے حصار میں لیا، جو خوف سے بری طرح رو رہی تھی اور فاہم کے سینے سے لگ کر کانپ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں لگی تو نہیں؟ فاہم جنت کا چہرہ پکڑتے اس کا بازو چیک کرتے ہوئے گھبرائی آواز میں بولا۔ اس کے دماغ میں سے ابھی تک وہ منظر نہیں ہٹا۔ میں ٹھیک ہوں فاہم، لیکن ساسو مام کا ہاتھ بہت بری طرح جل گیا، ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں پلیز، انہیں بہت درد ہو رہا ہوگا، وہ روتے ہوئے شازمین بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ شازمین بیگم جو درد سے رو رہی تھی، انہوں نے جب جنت کے منہ سے اپنے لیے یہ ہمدردی کے الفاظ سنے تو ان کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئیں۔ وہ لڑکی جسے وہ بچپن سے سزائیں دیتی آئیں اور جسے آج بھی جلانے چلی تھی، وہ ان کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ فاہم کا غصہ اپنی ماں پر انتہا کا تھا۔ فاہم، غصہ بعد میں کرنا، پہلے اپنی ماں کو ہاسپٹل لے کر چلو، ان کی حالت خراب ہو رہی ہے۔ جمال صاحب بے چین سے بولے۔ فاہم، میں بھی آپ کے ساتھ ہاسپٹل چلوں گے، ساسو مام کو میری ضرورت ہے۔
जन्नत भराई आवाज़ में कहा। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर शाज़मीन बेगम के हाथ पर ट्यूब लगा रहा था और वो दर्द से लब बींचे अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जन्नत पूरे वक्त उनके सरहाने खड़ी रही। उसने अपने पल्लू से शाज़मीन बेगम के माथे का पसीना साफ़ किया और उन्हें पानी का गिलास अपने हाथों से पिलाया। शाज़मीन बेगम का दिल जन्नत के इस खुलूस और हुस्न सलूक को देखकर पिघल चुका था। उन्हें जन्नत के लिए किए गए अपने मुज़ालिम अपनी आंखों के सामने घूमते हुए नजर आए। जब डॉक्टर बाहर चला गया तो शाज़मीन बेगम ने रोते हुए अपना दूसरा हाथ जन्नत के हाथ पर रखा। जन्नत, मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची। मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे साथ सिर्फ जुल्म किया है, लेकिन तुमने आज भी मेरा सोचा। मेरी इतनी खदमत कर रही हो। मैं सच में एक बहुत बुरी औरत थी, मुझे माफ़ कर दो। वो नम लहजे में बोले। सासू मॉम, प्लीज़ ऐसा मत कहें। आप मेरी माँ जैसी हैं। माँ अगर बच्चों को सज़ा दे भी दे तो बच्चे नाराज़ नहीं होते। अब आप बिल्कुल ठीक है और हम घर चलकर आराम करेंगे। जन्नत शाज़मीन बेगम के गले लगते हुए नरमी से बोली। दूर खड़ा फ़ाहम अपनी बीवी के इस ज़रफ़ और अपनी माँ की इस तब्दीली को देखकर दिल ही दिल में रब का शुक्र अदा कर रहा था। उस वाक़े ने मिर्ज़ा हाउस की फ़िज़ा को हमेशा के लिए पुरसुकून कर दिया। शाज़मीन बेगम अब जन्नत को अपनी बेटियों की तरह चाहने लगी और घर में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। इस वाक़े को गुज़रे भी 2 माह हो चुके थे। मिर्ज़ा हाउस में अब हर तरफ सुकून और मोहब्बत का राज था। शाज़मीन बेगम अब जन्नत को किचन में काम भी नहीं करने देती और उसका पूरा ख्याल रखती। आज शाम फ़ाहम जब ऑफिस से वापस आया तो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ बेड के साइड टेबल पर एक हल्की सी मोमबत्ती जल रही थी। फ़ाहम ने गौर से कमरे के चारों तरफ देखा, जहाँ दीवारों पर छोटे छोटे नीले और गुलाबी गुब्बारे लगे हुए थे। जन्नत, कहाँ हो तुम? ये सब क्या है? आज कोई बर्थडे है क्या? वो उलझा सा बोला। उसी वक्त ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला और जन्नत सफ़ेद रंग की खूबसूरत फ़्रॉक पहने बाहर आई। उसके चेहरे पर एक अनोखा नूर और शर्मीली मुस्कुराहट थी। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था। वो धीरे धीरे चलती हुई फ़ाहम के बिल्कुल करीब आई और वो बॉक्स फ़ाहम के हाथ में थमा दिया। ये आपका ऑफिस से वापसी का गिफ्ट है। फ़ाहम, इसे खोल कर देखें। फ़ाहम की आंखों में देखते हुए आहिस्ता आवाज़ में बोली। फ़ाहम ने मुस्कुराते हुए बॉक्स का रैपर उतारा और जैसे ही बॉक्स को खोला, उसके अंदर एक छोटी सी सफ़ेद रंग की मखमली जुराबें, बेबी सॉक्स रखी हुई थी और साथ में एक छोटी सी चिट जिस पर लिखा था, हेलो बाबा, आई एम कमिंग। फ़ाहम मिर्ज़ा ये पढ़ते जैसे सकते में आ गया। उसका दिल ज़ोर से धड़का। उसने हैरत और बेपनाह खुशी से चिट को देखा और फिर जन्नत की तरफ, जिसने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली और उसका चेहरा गुलाबी हो चुका था। जन्नत, क्या ये सच है? मैं मतलब हमारा बेबी आने वाला है। वो खुशी से जन्नत के दोनों कंधे पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए चहकती आवाज़ में बोला। जी फ़ाहम, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली। आप बहुत जल्द बाबा बनने वाले हैं। वो शर्मा कर बोली थी। उसका सुर्ख चेहरा देखते फ़ाहम ने एक ज़बरदस्त कहकहा लगाया और जन्नत को गोद में उठाकर पूरे कमरे में गोल गोल घुमाने लगा। जन्नत ने डरते हुए उसके कंधे को पकड़ लिया। फ़ाहम, उतारे ही मुझे नीचे, डॉक्टर ने कहा है अब एहतियात करनी है। जन्नत ने घबरा कर कहा। फ़ाहम ने उसे नहायत नरमी से बेड पर बिठाया और ख़ुद उसके साथ बैठता अपना हाथ उसके पेट पर रख गया। थैंक यू जन्नत, मुझे दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान बनाने के लिए। मैं तुमसे और हमारे आने वाले बच्चे से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। उसके रुखसार पर लब रखते वो शिद्दत से बोला और फिर वो वहाँ रुका नहीं था। जन्नत ने फ़ाहम के बालों में अपनी उंगलियां चलाईं और कमरे की मध्यम रोशनी मध्यम होती चली गई। मिर्ज़ा हाउस में अब सिर्फ खुशियाँ थी, कहके थे और आने वाले नन्हे मेहमान का बेसब्री से इंतज़ार था। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते एक नई कहानी के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।